الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وإمامنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جب میں کہتا ہوں الہی، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جواب آتا ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گزشتہ جمعہ اور کل وائچوم مدرسے میں بھی ہم نے ایک موضوع چھیڑا ہوا ہے کہ دعا کسے کہتے ہیں. یاد ہے بھائی آپ کو؟ جو ہمارے جمعہ کے نمازی ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ بڑی تفصیل سے میں نے ایک بات عرض کرنا شروع کی ہے کہ دعا کیا ہے. یہ جڑ ہے دین کی. تم نے دعا مانگنا سیکھ لیا، تمہارے بیڑے پار. اور اللہ سے دعا مانگنا سیکھ لیا، تمہارا ایمان کامل. جڑ ہے یہ. یا ہم دعا سے بے پرواہ ہیں، جب ہم بے پرواہ ہوتے ہیں تو وہ بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے. یا کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر، کبھی اس در پر. یہ دعا اور اس کی دعا میں ہم ایسی ملاوٹ ڈال دیتے ہیں کہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی. دعا ایک معنی ہے کہ مانگنا، ایک معنی ہے رونا، ایک مطلب ہے اسی کے آگے ہاتھ اٹھانا، سب کچھ اسی سے مانگنا. لیکن میں نے ایک معنی آپ حضرات کے سامنے کیا ہے کہ دعا کا معنی بزرگان دین سے سنا ہے کہ ایک ایسا ہے
جس کی ہمیں ضرورت ہے کہ دعا اس سے رشتہ جوڑنے کا نام ہے۔ دعا سے رشتہ جڑتا ہے۔ آپ دعا مانگیں گے تو اس سے رشتہ جڑے گا، اس کی طرف نظر کریں گے تو وہ تمہاری طرف نظر کرے گا، اس کی طرف دیکھو گے تو وہ تمہیں دیکھے گا، اس کے ساتھ جوڑ ملاؤ گے وہ تمہارے ساتھ جوڑ ملائے گا، اس کے ساتھ تار ملاؤ گے وہ تمہارے ساتھ تار ملائے گا، اس کے آگے جھولی پھیلاؤ گے وہ تمہاری جھولی کو بھر دے گا۔ اور پھر دعا، رشتہ صرف ایک وقت میں نہیں بنتا، رشتہ صرف 2 وقت سے نہیں بنتا، رشتہ صرف 3 وقتوں سے نہیں بنتا، رشتہ 4 وقتوں سے نہیں بنتا، رشتہ 5 وقت سے نہیں بنتا۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی کے آخری موڑ پر جا رشتہ جڑتا ہے، کبھی کبھی زندگی کے ایک ہی پہلے ہی پڑاؤ میں رشتہ جڑ جاتا ہے، کبھی سال لگ جاتے ہیں، کبھی 50 سال لگ جاتے ہیں اس سے رشتہ جڑتے جڑتے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے 40 سال تک اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کی، مانگتا رہا، 40 سال تک میری تار جڑی نہیں، کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نے 40 سال کے بعد ایک دن کہا اللہ 40 سال ہو گئے، اب تو مانگتے مانگتے ایک کو تو قبول کر لے۔ اللہ نے کہا رشتہ میرے نال جوڑنا ہے تے عمرہ دیاں گلاں کرنا ہے، رشتہ میرے نال جوڑنا ہے تے عمرہ دیاں گلاں کرنا ہے۔ تم طلب کیا کر رہے ہو؟ میرے سے رشتہ۔ شکر نہیں کرتے ہو کہ 40 سال ہو گئے تمہیں مانگنے کی توفیق تو دے رہا ہوں؟ کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اتنا میرا کرم تھوڑا نہیں کہ تمہیں توفیق تو دے رہا ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت ایک نماز پڑھتا ہوں، دل میں وسوسہ رہتا ہے کہ اللہ نے قبول کی یا نہیں کی، پتہ تو چلے گا قیامت کے دن۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں بھی مجھے پتہ چلے کہ میری نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ تم نے 26 روزے رکھے، اللہ قبول کر لے، آمین کہہ دو۔ پتہ تو چلے گا قیامت کے دن قبول روزے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ لیکن میں اور آپ تمنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک دن ہی میں دکھا دے کہ ہمارے روزے قبول ہوئے نہیں ہوئے۔ ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اس امید پہ جیے جا رہے ہیں کہ وہ قبول کرے گا، کہو آمین۔ اور امید بھی بہت بڑی بات ہے، یہ میں پھر کبھی دعا کے بعد امید پہ آئیں گے کہ اسلام میں امید کیا ہے، میرے دین میں امید کسے کہتے ہیں، اس شریعت میں امید کسے کہا جاتا، اور امیدیں کس سے لگائی جاتی ہیں، امیدوں کو پورا کون کرتا ہے، امید لگائی کب جاتی ہے، لگتی کب ہے۔ وہ پنجابی ایک شعر ہے، لگی والیاں نو نیندر نہیں ہوندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ کیوں بھائی؟ لگی والیاں نو نیندر نہیں ہوندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی۔ جب اس سے لگاؤ گے پھر 100 سال کی زندگی بھی اگر امید کے پلیٹ فارم پہ گزارنی پڑ گئی تو یہ بھی کم ہے، شکر ادا کرو۔ کہا حضرت ایک نماز پڑھتا ہوں، دل میں شک ہوتا اس نے قبول کی نہیں کی، کوئی وظیفہ بتائیں کہ یقین ہو جائے قبول ہو گئی، میں زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو بزرگ نے بڑی حکمت سے کہا کہ میاں اگر تم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کے چلے گئے اور پھر اس نے تمہیں ظہر میں آنے کی توفیق دے دی تو سمجھ لو وہ پہلی قبول ہو گئی۔ نقد و نقدی سودا، نقد و نقدی۔ ظہر میں اگر اس نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی تو یقین کر لو وہ قبول ہو گئی، اگر وہ قبول نہ ہوتی تو وہ دوبارہ تمہیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ میں آپ کے گھر میں بار بار آنا چاہوں آپ آنے دیں گے؟ آپ میرے گھر میں بار بار آنا چاہیں میں آنے دوں گا؟ ایک دن آؤں گا تو آپ پانی پلا دیں گے، دوسرے دن آؤں گا تو کہیں گے مولوی صاحب روز ہی ساڑھے دروازہ دیکھ لیں۔